پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن, میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے سفارتی منظرنامے سے آج کی سب سے بڑی خبر. ڈونلڈ ٹرمپ کا 10 برس بعد دورہ چین. بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع. تجارت, ٹیکنالوجی, تائیوان اور ایران امریکہ جنگ کے خاتمے میں چین کے کردار پر بڑی بات چیت کا امکان. امریکی وفد میں مارکو روبیو کی موجودگی نے کون سا دلچسپ سفارتی سوال کھڑا کر دیا, اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کے لیے معاشی محاذ پر اہم پیش رفت. IMF وفد اسلام آباد پہنچ گیا. اگلے مالی بجٹ پر مذاکرات شروع. 15,000 ارب روپے سے زائد ٹیکس ہدف. بجلی اور گیس قیمتیں اور نجکاری پروگرام پھر زیر بحث آئیں گے. امریکہ اور اسرائیل کے سامنے پسپائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایرانی فوج کا اعلان, 1 لیٹر تیل بھی جانے نہیں دیں گے. آبنائے ہرمز امریکہ کے لیے قبرستان بن سکتی ہے. امریکی ہتھیاروں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کا کردار بھی عالمی بحث کا حصہ بن گیا. ٹرمپ نے پاکستان کو شاندار ثالث قرار دے دیا, مگر دوسری جانب اسرائیل اور بھارت نواز لابی پاکستان کے مثبت کردار کے خلاف سرگرم. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کیس کی گونج ایوان بالا تک پہنچ گئی. سینٹ قائمہ کمیٹی کا نوٹس. چیئرمین کمیٹی نے پنکی سے منشیات لینے والوں کی فہرست طلب کر لی. سوال یہ ہے کہ بڑے افسران اور بااثر نام سامنے آئیں گے یا معاملہ پھر دبا دیا جائے گا. یہ تمام ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. عامر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین, جو کہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے, خاص طور پہ جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے, اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا ممکنات نظر آ رہے ہیں؟ آپ اتنا شروع جو ابتدا کرتی ہیں, اتنے سخت قسم کے لوگ پہلے ہی تنگ آ گئے ہیں. وہ اب ایران جنگ کی جو جب سے کم ہوئی ہے تو لوگ ذرا لائٹر چیزیں آ رہی ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ فرام اے لائٹر نوٹ. میرے لیے جو آج کل روز جو کامیڈی کا جو سمجھ لیں ایک پہلو نکلا ہوا ہے, وہ ٹرمپین روز کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہے. تو آج کی ان کی ٹرمپین ٹویٹس جو ہے نا ایکس کے اوپر جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, وہ میں چاہوں گا کہ دکھا سکیں. چین کے اوپر بات کرتے ہیں, پر پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوشل میڈیا سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ہے نا, ٹروتھ سوشل کے اوپر جو دکھائی ہیں وہ دکھا دیں. پہلے یہ جو وینیزویلا والا جو یہ دیکھیں, 51st اسٹیٹ جو ہے نا وینیزویلا والا دکھائیں, یہ ذرا سمجھ لیں لوگ. انہوں نے وینیزویلا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کینیڈا کو میں اپنی 51st اسٹیٹ بنا رہا ہوں. اب انہوں نے یہ ایک نقشہ ریلیز کیا ہے جس کے اندر وینیزویلا, جس پہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اب قبضہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہاں سے پہلے جو ہے ان کے جو صدر تھے ان کو اٹھا کے امریکہ میں لے جایا گیا. تو اب وہاں پہ روڈریگس نامی خاتون کو ایک ڈمی جو ہے صدر بنایا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری 51st اسٹیٹ ہے. اب یہ ٹرمپین ہیومر کہہ لیں, اس کو ٹرمپین سارکزم کہہ لیں, یا واٹ ایور, دس از ٹرمپین. اس کے بعد یہ دوسرا ان کا جو آیا ہے یہ والا کہ یہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے, انکل سیم کی یہ تصویر, یہ کارٹون ہوتی تھی کہ وہ یوں فوج میں جب بھرتی کروائی جاتی تھی تو یہ تصویر دکھا کے تو انہوں نے یہ کیا, آئی وانٹ یو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں یا وہ فوج کے اندر جو ہے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بھرتی کر رہے ہیں, پر یہ ان کا شوق ہے کہ کبھی وہ یہاں تک کہ ابھی حال ہی میں وہ ایک بڑی کنٹروورشل قسم کی جس میں وہ تاثر تھا کہ جیزس بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو روز کی اس طرح کی 1-2 آتی ہیں. تو یہ تو ایک لائٹر سے شروع کر رہے ہیں. چین کا دورہ بھی کا بھی ایک لائٹر پہلو یہ ضرور ہے کہ 1 سال 1.5 سال سے ایک بڑی خوفناک قسم کی, جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, ایک ٹریڈ وار چل رہی تھی. انہوں نے 150% جو ہے ٹیرف لگایا. چین نے, پوری دنیا ان کے نیچے لگ گئی. چین نے جو ہے نا اسٹوڈ اپ ٹو ہم, اور انہوں نے بھی جوابی جو ہے اتنے ہی ٹیرف لگائے, اور اس کے بعد وہ پھر بیک آؤٹ کر گئے. تو اب وہ ایک سٹیج تھی کہ جس میں جو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری ہیں, وزیر خارجہ جو ان کے ہوتے ہیں, مارکو روبیو صاحب کا نام بھی, امریکہ نے جو چین کے اوپر سینکشنز لگائیں, انہوں نے چین کے خلاف کوئی بیان دیا, انہوں نے مارکو روبیو پہ چین نے جو ہے سینکشنز لگا دی. تو اب کیونکہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی نے ان کو ریسیو کرنا تھا, امریکہ کا دورہ تھا, تو انہوں نے پھر مارکو روبیو کو پھر ایک وایا میڈیا نکالا گیا کہ ان کا چینی نام ایک ایڈ کر کے جو ہے
تو مارکو روبیو کو اجازت ملی ہے, سوری طور پہ ان کو گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا, مگر اب کیونکہ حالات بدل رہے ہیں کہ نہ صرف کہ مارکو روبیو کو نئے نام کے تحت, چینی نام کے تحت لایا گیا ہے, مگر یہ امریکہ کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے, اس کے اندر وہ تمام ہی اپنے امریکہ کے جو گنے چنے سب سے بڑے جو سیٹ ہیں, ایلون مسک سے لے کے, یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ اس کے اندر ایپل کے چیف ہیں, اس کے اندر کارگل کے, بوئنگ کے, جنرل الیکٹرک کے, گولڈمن سیکس کے, مائکرون, تو تمام ہی بڑے جو بزنس مین ہیں وہ ایک بڑا بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں. سوال جو پوری دنیا بھر کے لیے اور ہمارے لیے خاص طور پہ اور اس خطے میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیا بات چیت ہوگی. ایک تو وہ بات چیت ہوگی جو بیک گراؤنڈ میں کی جائے گی, بیک چینلز پہ کی جائے گی, اس کی شاید ہمارے تک اطلاع نہ پہنچے, ہم اعلامیوں سے اسیس کر رہے ہوں گے, اسٹیٹمنٹ سے اسیس کر رہے ہوں گے, مگر یہ سوال بہرحال رہے گا کہ کیا ایران کے مسئلے کے اوپر کوئی بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ کی حد تک انہوں نے کہا جی ہمیں ایران کے مسئلے پہ چین سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چین نے اس سے پہلے جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک 5 نکاتی جو ہے ایک کامن ایجنڈا دیا تھا. پھر حال ہی میں راکچی گئے تھے تو ایک 4 پوائنٹ انہوں نے ایک اعلامیہ دیا تھا جس کے اندر ایک جنرل تھا کہ جناب یہ سوورنٹی اور سیکورٹی کی ایران کا کرنا چاہیے, اور جو ہے راستے کھلنے چاہیے, اور گلف کے اندر امن و امان ہونا چاہیے, اور انٹرنیشنل جو ہے لا. تو وہ ایک ایمبیگوس سا, ایک نیوٹرل سا, اس کے اندر انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے سرزنش بھی امریکہ کی نہیں کی تھی, مگر انہوں نے ایران کے اوپر بھی موقف اپنا ایک جو ان کا ایک پوزیشن ہے وہ بھی برقرار رکھی تھی. تو کیا وہاں ہوگی نہیں ہوگی, پبلک ہوگی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر اس کے علاوہ آف کورس جو ہے ایران, چین اور امریکہ کے درمیان کافی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز کی جو دنیا کی عالمی معیشت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کے جو ہے آف کورس ٹریڈ وار جو ہے, ٹیرفس کے ایشوز ہیں, پھر جو ہے ریئر ارتھ منرلز کا ایشوز ہے جو وہ امریکہ سے مانگتے ہیں, امریکہ ان سے مانگتا ہے چین سے کہ سینکشنز ہٹائی جائیں. اس طرح ہی چین جو ہے کافی چیزوں کے اوپر, ان کے پروڈکٹس کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں. اے آئی کے مسئلے ہیں, ٹیکنالوجی کے مسئلے ہیں, بزنسز کے مسئلے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی ایک ایسا ایک ایونٹ ہے کہ, مگر سب سے اہم اس کا پہلو یہ ہے کہ پہلے ایک دو جب سے ٹرمپ آئے تھے چین میں اور امریکہ میں ایک کشیدگی چل گئی تھی, تو ابھی ایک بڑے پازیٹیو وائبس کے ساتھ, ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ چین میں گئے ہیں, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ملاقاتوں کی بات, کیا اعلامیہ نکلتا ہے. اور دنیا کے لیے, ایران کے لیے, باقی خطے کے لیے ہر ملک اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے, فار ایسٹ سے لے کے جاپان, کوریا بھی دیکھ رہا ہے, رشیا بھی دیکھ رہا ہے, ایران بھی دیکھ رہا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جی بالکل. اور عامر صاحب اسی ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی اور ماہر معیشت ہارون شریف نے, ان کو ویلکم کریں گے. جی آپ دونوں کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. ہارون شریف صاحب آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں ایک ابتدائیے میں اس کو اوور آل ایک جنرل ٹرمز کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کیسے دیکھتی ہیں آپ, کیونکہ ہم تو یہ پوری دنیا نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر کیا ان کی بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, مگر ایک بہت ایک ہیوی ایجنڈا ان کا ہے. آپ کے کیا تاثرات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, پہلے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ آنکھیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ایک ایمرجنگ سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے ملنے جائے گا تو حالات کی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا. یہ ہیوج پیراڈائم شفٹ ہے گلوبل آرڈر میں, اور آپ نے بڑا اچھے سے تمام باتوں کا احاطہ کیا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت امریکہ اور چائنا, ہم بالکل سمجھیے تقریباً وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکول فوٹنگ پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن اس ایکول فوٹنگ نیگوشیشنز میں ایسا لگتا ہے کہ ایران کا جو ہینڈ ہے وہ امریکہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے,
اور بے شک انہوں نے کہا ہو کہ وہ ایران کے حوالے سے بات کرنا اہم نہیں سمجھتے، لیکن جب ایرانین فارن منسٹر بیجنگ گئے تھے تو امریکہ سے ہی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایران کو سمجھائیں گے کہ وہ ہرمز کو کھول دیں. اور جو اہم شٹل ڈپلومیسی ایران نے کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے گلوبل پالیٹکس میں، خاص کر امن کے حوالے سے، تو اس شٹل ڈپلومیسی میں بیجنگ شامل تھا. اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ بیجنگ کا بڑا زبردست اثر رسوخ ہے تہران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کے ساتھ اور بہت سارے عوامل جڑ گئے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے، نہ تو ایسکلیشن کانفرنٹیشن میں بیجنگ چاہتا ہے اور نہ ہی امریکہ چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ ری الائنمنٹ ہوگی. فار ایگزامپل تائیوان پر ضرور ری الائنمنٹ ہوگی. ایک سٹیٹمنٹ میں بدلاؤ ہم نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ میں مزید بدلاؤ دیکھیں. فار ایگزامپل تائیوان کے حوالے سے امریکہ نے اب یہ کہا تھا ریسنٹلی کہ وہ اس کی انڈیپینڈنس کو فیور نہیں کرتا. کیا وہ چاہیں گے کہ وہ یہ کہے کہ وہ انڈیپینڈنس کو اپوز کرتا ہے؟ پھر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایک اور اسٹریٹ آف ہرمز بن رہی ہے، یہ ایک امریکن مقالے نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے سپلائی چینز کے حوالے سے. کیونکہ امریکہ اور چین کا بڑا سخت کمپٹیشن ہے جی اے آئی اور ٹیک کے فرنٹ پر، کیونکہ کل کی دنیا اس کی ہے جس کے پاس ٹیک ہے، اور وہاں پر چپس ہیں جو امریکہ میں بنتے ہیں، اور ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کی 90% سپلائی چائنا کے پاس ہے. جو انرجی کرائسس ہے وہ چائنا کو اس طور ٹچ نہیں کر رہا، لیکن چائنا کو بھی اپنی ان امپلائمنٹ، انفلیشن اور کنزیومرزم کی انہانسمنٹ کو دیکھنا ہے. اس وقت ایک بہت فریجائل ٹریڈ ٹروس ہے دونوں کے بیچ میں، لیکن چائنا چاہے گا کہ یہ ٹروس انٹیکٹ رہے، اور اس نے یہ ٹروس حاصل کیا ہے تقریباً برابر کا جواب دے کے امریکہ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرسٹنگ ٹاکس ہوں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ وہاں سے واپس آ کے وکٹری ڈکلیئر کر سکیں، کیونکہ امریکہ ڈیسپریٹ ہے ٹرافی کے لیے، ڈیسپریٹ ہے جیت کے لیے، کم از کم نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے. تو اس میں تائیوان ضرور شامل ہے، اے آئی ضرور شامل ہے، سیل آف آرمز شامل ہے جی. کچھ جہاز امریکہ کو جانے ہیں جس کا شاید سائن ہوگا اس وقت ایک اگریمنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تائیوان کو امریکہ آرمز بھیجتا ہے اس حوالے سے کم از کم بیجنگ کو انفارم ضرور کیا جائے گا. یہ بالکل نئی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے امریکہ کہتا تھا ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں، کانورسیشنز آن ایکول فوٹنگ. اور یہ آپ نے آخر میں کہا تھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لیے مثبت ہے یہ بات کہ دو انتہائی اہم کیپٹلز کے ساتھ پاکستان اچھی گڈ سپیس میں ہے، اچھی پوزیشن میں. جی ہارون، یہ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ نکسن جو ہمارے تھرو جو ہے کسنجر کے تھرو 70s کے اندر گئے تھے ماؤ صاحب کو ملنے، اور وہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوا تھا، اس واقعے کے بعد اس ایونٹ کو چائنا میں اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جانا، اتنی ہی لوگ اس کے بعد اہمیت دے رہے ہیں، اتنی تو نہیں مگر اس کے بعد سب سے بڑا یہ ایونٹ دیکھا جا رہا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایمرجنگ پاور ہے، اور امریکہ کے متعلق ایک تاثر ہے کہ وہ ایک ریسیڈنگ پاور ہے. تو یہ ایک نئی ایکویشن بن رہی ہے، اور ایسے وقت میں بن رہی ہے کہ جب کہ یہ دنیا جو ہے خلیج کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہے، اور اس سے جڑا ہوا ہے پوری دنیا کی ورلڈ ٹریڈ. اور پھر ورلڈ ٹریڈ کے اندر کیا وہ ریسیڈ کرے گا، کیا اس کے بعد سے ریسیشن ہوگا، کیسے انرجی کی پرائسز جڑیں گی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے لاسٹلی بڑا صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرافی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس حد تک کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن کہ ان کی ٹویٹ کے اندر آج انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی نویڈیا کا جو ایک بہت بڑا سی او ہے وہ جینسن نہیں جا رہا. تو اس پہ انہوں نے لمبی کر دی کہ یہ میرے پہ الزام ہے. تو وہ ایک ٹرافی چاہ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب بہت شکریہ. کپل آف تھنگس بیک گراؤنڈ کے طور پہ.
پہلی چیز تھی کہ مارکیٹس اس کو پازیٹیولی دیکھ رہی ہیں، گلوبل مارکیٹس بھی اور خطے کی مارکیٹس بھی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جانا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے پاس اور جو پازیٹیو ٹویٹس تھیں اور یہ جو ڈیلیگیشن گیا، اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ بہتری کی طرف کا نکلے گا۔ وریسم چیز یہ ہے کہ اس وقت دو پاورز کی میٹنگ کو یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن جو ایک ملٹی لیٹرل سسٹم ہوتا تھا وہ بالکل غائب ہو گیا۔ سو دیر از نو سگنل فرام یونائٹڈ نیشنز، WTO، ادرز۔ اب یہ لوگ آپس میں بائی لیٹرلی معاملات طے کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فیوچر ہولڈز کہ اب یہ ہم ان پاورز کے ساتھ الائن کر کے بات کر کے کام کریں گے، نہ کہ ایک ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں جیسے کہ دنیا پہلے چلتی رہی ہے۔ سو یہ ایک نیا آرڈر ایوالو دنیا میں ہو رہا ہے ٹریڈ کا۔ اگر میں نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو گلوبل انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے ہیں، وہ پچھلے 25 برس میں سب سے زیادہ اس وقت جیو پالیٹکس سے الائن کر رہے ہیں۔ جہاں جیو پالیٹکس پازیٹیو ہے وہاں پر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے نمبر بھی بڑھ رہے ہیں، جہاں کانفلکٹس ہیں جیو پالیٹکس میں وہاں پر لوگ انویسٹر کھینچ رہے ہیں۔ اگین سائن ہے کہ وہ یہ پاور پلے کو بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ہسٹوریکلی اس طرح کی پوزیشن میں پہلے بھی آیا ہے، اور یہ جیو پولیٹیکل پوزیشننگ میں ہم اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پوزیشن نہیں کر پائے۔ ہم کچھ ایڈ اور کچھ مارکیٹ سپیس اور کچھ ایلیٹس کو بینیفٹ دے کے سیکٹرز کو ہم نکل گئے۔ سوال اب پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ایمرج کر رہی ہے، کیا ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اپنے سالڈ فائدے کے لیے ریئل سیکٹرز میں، یا یہ ریپیٹ ہوگا پہلے کی طرح کہ اوپر ہی اوپر رہ جائے گا اور ہم پھر سے اسٹرگل کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہارون شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یہ دو پاورز مل کے آپس میں جو ہے کوئی سیٹل چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ اسفیئرس آف انفلوئنس کی ایک بات کی تھی کہ جی یہ ہیمسفیئر ہمارا ہے، ویسٹرن ہمارا ہے اور فلانا ہے۔ تو دنیا ہم تو دیکھ رہے تھے کہ نارتھ ساؤتھ میں کہ ایک گلوبل ساؤتھ ہے اور ایک گلوبل نارتھ ہے، پھر رشیا ایک تھرڈ گریڈ پاور ہے، پھر ایران کے بعد یہ جو ہے واقعے کے بعد مڈل پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک شروع ہو گیا اور دنیا ایک مڈل پاور کی ایک حیثیت امپورٹنٹ ایمرج کر رہی ہے۔ آپ یہ جو ایکویشن جو نیا آرڈر بنتا جا رہا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، ابھی تو یہ ورلڈ آرڈر ان ٹرانزیشن ہے، لیکن ایک بار پھر امن کی بات، رول آف دا جنگل نہ ہو، ہیومینیٹیرین لا، ہیومن ایڈ، یہ تمام آوازیں ویسٹرن کیپٹل سے اٹھا کرتی تھیں۔ آج یہ آوازیں بیجنگ سے اٹھتی ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ٹرانزیشننگ آرڈر ہے، گلوبل آرڈر، اس میں شاید آپ کو چائنا امریکہ کے نسبت زیادہ میچور ملک کے طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں نا تو یہ کلیکٹیو سیکیورٹی، یونائٹڈ نیشنز، ہیومینیٹیرین لا، ہیومن رائٹس، یہ تمام چیزیں کہاں دفن ہیں؟ یہ تو غزہ کے ملبے کے نیچے دفن کی نا امریکہ، اور امریکہ اس دفنانے میں حصہ تھا۔ تو آج جو ہم نئے آرڈرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو ختم تو، دفن تو اور غیر فعال تو امریکہ نے کیا ہے۔ تو ہمیشہ گلوبل آرڈرز میں ویکیوم نہیں رہتا، اور جب ویکیوم نہیں رہے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو موو ان کرے گا۔ میں ایک ورڈ آف کوشن ضرور یہاں کہنا چاہتی ہوں متین صاحب، آپ کے حوالے سے بہت مڈل پاورز کی بات ہوتی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اور جب بھی مڈل پاورز کا ایک سینیریو بلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑی جنگیں ہوتی ہیں، جیسے 30 ایئرز وار ہوئی، جیسے ورلڈ وار 1 ہوئی، جیسے ورلڈ وار 2 ہوئی، اور پیوٹن صاحب نے تو ابھی اپنے سیلیبریشنز میں کہہ دیا کہ یہ الائنسز ایسی ہیں جیسی ورلڈ وار 2 سے پہلے تھیں، تو اٹ ول بی دا رائز آف رشیا، اور وہ سوویت یونین کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو گلوبل آرڈر ٹرانزیشن میں ہے اور کہیں پر بک رک نہیں رہا، یہ ان سم ویز خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو بیجنگ اور امریکہ کے بیچ میں نیگوسیشنز ہیں،
یہ اس طور چلیں کہ ہم انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کی طرف واپس آئیں. اگر آپ اقوام کے ہاتھ میں گلوبل آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ اپنے مفاد سے آگے چلتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو بھی جو لوگ پیسے دیتے تھے اور جن کے پاس ویٹو پاور تھی, انہوں نے تواتر کے ساتھ اس کو غیر فعال کیا, اور اس حد تک غیر فعال کیا کہ وہ ختم ہو گیا. جب لیگ آف نیشنز ختم ہوئی تھی تو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی. یہ سب باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ خیر یہ بالکل انٹرنیشنل لا, یونائٹڈ نیشنز اور تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہیں نا, وہ تو دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان کی اور پاور لوز ہی ہوگی, اس طرف کوئی راغب نظر نہیں آتا. میں آپ سے جو خاص طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتفاقاً ایک بڑی لگ رہا ہے کنسرٹڈ سا ایک ایفرٹ ہو رہا ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اوپر ایک دم بہت اٹیک آیا کہ نیتن یاہو نے فال دا پیپل جو ہے صرف پاکستان کے کہ جی ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ, وہ پاکستان میں تو الزام لگتا تھا, اب نیتن یاہو بھی کہنے لگ پڑا ہے کہ ہماری بیسمنٹ سے جو ہے اسرائیل کے خلاف لابی ہو رہی ہے. اینڈ دین سڈنلی ایک CBS کے اندر جو ایک رپورٹ چھپ جاتی ہے کہ پاکستان نے جو ہے یہاں پہ جہاز ایرانین پارک کیے ہوئے ہیں, اور پھر ریپبلکن جو ہے فال دی سینیٹرز جو ہے لنڈسی گرام جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں, اور وہ مبہم سا جواب ہیکست بھی دیتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی پوچھا جاتا ہے, اور انڈیا بھی پھر شامل ہو جاتا ہے. ساتھ میں ایک دم افغانستان کے اندر ایک دم تواتر کے ساتھ حملے ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی آرگنائزڈ آپ کو کنسرٹڈ یہ ایفرٹ لگ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کہ یہ اتفاق ہے؟ پاکستان کا قد بڑا ہو گیا اور سب کو پتا ہے کہ جتنے آپ نے حوالے دیے وہ تمام کے تمام اسرائیلی ماؤتھ پیسز ہیں. اور پہلی دفعہ بھی جب ڈائیلاگ میں تعطل آنے لگا تھا نا, اور لگ رہا تھا کہ یہ پیس پروسیس ڈیریل ہو جائے گی, تو جو اسرائیل سے سٹیٹمنٹس آئے تھے ان میں تقریباً ایک خوشی کا ایلیمنٹ تھا. تو ہم کیسے یہ بھول جائیں کہ اس پوری صورتحال میں سپوائلرز موجود نہیں ہیں, اور پھر سپوائلرز کی بندوق کے دھانے پر پاکستان جیسے ممالک نہیں ہوں گے جو انسٹرومنٹل بن رہے ہیں امن کے حصول کے لیے, جو انسٹرومنٹل بنے گھنٹوں پہلے گلوبل وار کو روکنے میں. تو یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ چیز تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صرف پاکستان کی کوارٹرز سے نہیں, گلوبل کوارٹرز سے اس پوری ویو آف ڈس انفارمیشن کو پش بیک ملا ہے. انڈیا سے یہ آواز اٹھ رہی ہے, میں تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے واضح جواب دیا. بار بار سوال اٹھتا ہے کہ آپ میڈیٹر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بار بار جواب ملتا ہے ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی, میڈیٹر یہی رہے گا, پاکستان ہی رہے گا. اور اب اس میڈیٹر کے پیچھے میں بالکل وثوق سے یہ بات کہتی ہوں, چائنا کا ہاتھ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے سٹیچر میں اس قسم کی کیمپین سے کوئی کمی آنے والی ہے. اور ایک بات اور, اس دفعہ ایران صرف عسکری فرنٹ پہ نہیں لڑا ہے, ایران نے بڑی زبردست سوشل میڈیا فائٹ بھی کی ہے. اب ظاہر ہے اس کے حوالے سے جھونج اور غصہ تو ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. میں یہ اتنے قیمتی میڈیٹر کے متعلق ذرا ہارون شریف صاحب سے پاکستان کی انٹرنل اکانومی پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس سے پہلے مجھے 1-2 منٹ میں لینا چاہوں گا کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ہماری جو یہ سولر انرجی کے اندر جو پاکستان میں ایک انقلاب آیا ہے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ پروڈیوسر صاحب دکھا بھی سکیں کہ یہ آسٹریلین ایک جو ہے انرجی ایکسپرٹ ہیں کرس میڈر, ان کا کل بھی اس کے اوپر تھا. ابھی انہوں نے یہ لاہور کی ایک پکچر دی ہے. ہارون صاحب آپ کو تو نہیں نظر آئی, آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ 2022 کا لاہور کا ایک سیٹلائٹ ویو ہے, اور یہ 2025 کا ہے کہ ہر چھت کے اوپر سولر پینل نظر آتا ہے. اور یہ تفصیلات ان کی بھی ہیں اور یہاں سے بھی کنفرم ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سامان آیا ہے سولر کے پینلنگ کا وہ 50 گیگا واٹ مطلب یعنی کہ 50,000 میگا واٹ کے جو ہے نا وہ ہے. اور یہ آج اویس لغاری صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے
کہ 26,000 کے قریب جو ہے میگا واٹ جو ہے وہ یہ جو لگائی گئی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ پاکستان کی یہ جو ترقی ہے اس کو ہارورڈ میں اور دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ایک نیا ماڈل آیا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہ اگر کرے اور اپنے ملک کے عوام کو اتنی تکلیف دے کہ وہ اپنی خود ہی جگاڑ نکال کے اس ملک کی بھی ترقی کر دیں اور ایک عجیب کمال کر دیں. یہ ماڈل جو ہے کہ وہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں مگر گورنمنٹ کی ناکام اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی دیکھ کے انہوں نے سولر لگا لیا. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ اس کے لیے ابھی خاص طور پہ آج ہی جو ہے اتفاقاً جو ہے اویس لغاری صاحب کو ہلال امتیاز بھی دیا گیا کہ انہوں نے یہ جو اتنی مہنگی بجلی کی کہ لوگ جو ہیں وہ سولر پہ لگانے پہ مجبور ہو گئے. جو ہے میرا سوال یہ ہے ہارون شریف صاحب اس ابتدائیے کے بعد کہ یہ بن گئی بڑی اچھی بات ہے اور اس کی وجہ سے میں تو سوچتا ہوں کہ 24,000 میگا واٹ 26,000 جو بنا رہے ہیں تو ہمارا بجلی فیول کا بھی جو کاسٹ ہے $8-10 بلین بچی. اور جو ہے سوال اب یہ ہے کہ جو لوگ چند پھنسے ہوئے ہیں جو سولر پہ نہیں ہیں اور 2,000 کیپیسٹی پیمنٹ ابھی بھی جا رہا ہے تو دن بہ دن کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اور سولر کی طرف جائیں گے کیونکہ آف گریڈ جا رہے ہیں لوگ. تو آپ اور آپ کا نہیں پتا میں بغیر سولر کے بجلی استعمال کرتا ہوں تو میرے جیسے کو کیا ہوگا؟ جی عامر صاحب اس کو پہلے اکنامکس کی ٹرم میں ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اسٹیٹ کنٹرولڈ وہ ایک مارکیٹ فیلور ہے. مارکیٹ فیلور یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ سب کو ایک سروس دے پاتے ہیں اور نہ اس کو صحیح پرائس کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھی کہ جو گورننس سٹرکچر ہے پاور کا اسٹیٹ کنٹرولڈ اس نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا بلکہ لوگوں کو ایکسٹریکٹ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ آج کل جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ایک اور آلٹرنیٹ اویلیبل تھا. اس وقت ہمارے انرجی مکس میں تقریباً 25% سولر انرجی آنا شروع ہو گئی ہے جو کہ 5-6 سال پہلے 10% سے کم دکھائی دیتی تھی. اب یہ جب ہو گیا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آیا. پہلے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے اگین انٹرونشن کر کے اپنے سسٹم کو گورننس کو بچانے کی کوشش کی. اس پہ ری ایکشن آیا. اللہ کا کرنا تھا کہ ابھی یہ کرائسس آ گیا آئل کا. اب وہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ساری عمر کریں گے یہ اور آگے بڑھاوا دیں گے اس کو ہم نے آلٹرنیٹ فیولز کی طرف جانا ہے. سو آئی تھنک دس از اے لیسن فار دا اسٹیٹ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کرے اپنے کنٹرول سے نکالے. لوگوں کو آپ کمپٹیشن میں ایک اچھی آفر دیں جو لوگ اس کو ایبزارب کر سکیں. دوسرا پارٹ پہ جو فیلور ہے کہ ہم جو بجلی بناتے ہیں اس کے لیے امپورٹڈ فیول یوز کرتے ہیں. تیل چھوڑ دیا ایل این جی پہ چلے گئے. اب ایل این جی بند ہوئی اس کا پریشر آنا شروع ہو گیا. جاپان چائنا انڈیا پاکستان ان چاروں کے پاس اس کرائسس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آلٹرنیٹ فیولز نہ صرف یہ انرجی کے بلکہ آلسو جو آپ کے ٹرانسپورٹ کے ہیں بایو فیولز ہیں دوسری طرف اور یہ ایٹامک آپ کی جو انرجی سے بنتی ہے بجلی آپ اپنے مکس میں بڑھائیے تب ہی آپ کا رسک کم ہوگا. کرنٹ ماڈل آپ نے دیکھ لیا نہ سرکولر ڈیٹ جان چھوڑتا ہے نہ لوگ بل پے کر پا رہے ہیں. یہ تو ایک کمپلیٹ فیلور دکھائی. ویسے آپ اپنے مزاج کے مطابق اور اکانومسٹ ہو کے بڑی نرم گفتار ہو کے آپ نے یہ اس کو کہہ دیا کہ یہ حکومت کا فیلئر نہیں ہے. یہ آج ہلال امتیاز دیا گیا ہے اویس لغاری صاحب کو. تو میرا یہ ماننا ہے آپ خود پروفیسر رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں اکنامکس جو ہے کہ ہم سنتے تھے شکاگو اسکول آف اکنامکس ہے اسٹینفرڈ والے بھی بڑے چلاک ہیں. یہ جو پاکستان اسکول آف اکنامکس آیا ہے کہ عوام کا گلا اس طریقے سے دبوچا جائے اتنی چیزیں مہنگی کر دیں کہ وہ خود ہی کچھ نہ کچھ جگاڑ نکال لیتے ہیں جس سے ملک کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. اور یہ صرف بجلی میں نہیں ہے ہم نے یہ باقی چیزوں میں بھی کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کے اور میری جوانی میں ایک بڑا اچھا ٹرانسپورٹ کا گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا تھا. بسز ہوتی تھی شہروں کے اندر بھی اور انٹرا سٹی بھی ہوتی تھی. وہ ختم کیا پھر لوگوں نے چکچی ایجاد کی. ہمارے دور میں جو ہے نلکوں کے اندر پینے کا پانی آتا تھا
وہ سسٹم ختم کر کے ہم اپنا ہی پانی بوتلوں میں بیچتے ہیں اور باقی کوئی جگاڑ لگاتے ہیں ٹینکر کے ذریعے یا پھر وہ ٹیوب ویل کر کے انڈر گراؤنڈ واٹر کی ڈپلیشن کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک ماڈل ہمارا بنتا جا رہا ہے اور اس کے لیے آج کریڈٹ بھی انہوں نے باقاعدہ اویس لغاری صاحب نے لیا ہے کہ جناب دیکھیں یہ جو ہے میرے یہ قدغن سے کہ میں 27 روپے پہ جو لے رہا تھا اور اب عوام سے ہم سولر کے اوپر جو ہے نیٹ میٹرنگ سسٹم میں پہلے 11 روپے سمجھ رہا تھا, انہوں نے کوئی 9 روپے 80 پیسے بتایا ہے, اس سے بھی کم پہ ہم خریدیں گے. اور لوگ باز نہیں آئے, انہوں نے کہا جی ہماری سختی کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے اور ڈبل درخواستیں آ رہی ہیں. تو یہ کریڈٹ ہے, ڈسکریڈٹ ہے, یہ تمغے ہلال امتیاز بنتا ہے یا ان کو کچھ اور دینا چاہیے؟ یہ تمغے اور ایکنالجمنٹس جو اسٹیٹ کی ہیں پریکٹیکلی اپنی کریڈیبلٹی کھوئے بیٹھی ہیں. Nobody unfortunately takes it seriously because merit does not hold in most of the cases. میں کسی کو پرٹیکولر بات نہیں کرتا, لیکن جو آپ بات اہم یہ کر رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر لوگوں کے اندر سلوشن ڈھونڈنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کی اویلیبلٹی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آن اے لائٹر ٹرم, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, جب یہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 برس پہلے, ان کی اور میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا بہت سالوں سے پروونس کو گورن کر رہے ہیں, آپ کو کیا تبدیلی دکھتی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا مجھے تبدیلی یہ دکھتی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے مجھے سب پتا تھا کہ کون بڑا بزنس کر رہا ہے, اب بہت سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. سو میں نے ان سے کہا کہ یو شوڈ بی ہیپی کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے اور اسٹیٹ انٹروین نہیں کر رہا ہے. لیٹ پیپل فائنڈ سولوشنز اینڈ میک منی. ابھی میں آپ کو ایگزیکٹلی جو یہ الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہوئے تھے, دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹاکنگ. گورنمنٹ کے اندر کیپیبلٹی ٹو گورن اور مینج دا مارکیٹ نہیں ہے. دے نیڈ ٹو لرن ٹو لیٹ گو اینڈ ڈو سم پروگریسو ریگولیشن. ہم نے ابھی تک سب کچھ جکڑا ہوا ہے کہ ہم کریں گے اور بار بار فیل ہوتے ہیں. اس کے بعد تمغے تو مل جاتے ہیں ہمیں, لیکن لوگوں کو سروس ڈلیوری نہیں ملتی. پر آپ کا کیا خیال ہے, یہ پالیسی فیلئر ہے یا یہ کنائیونس ہے کہ فار ایگزامپل یہ بچے کو بھی سمجھ آتی ہے, آپ تو پروفیسر ہیں, میرے جیسا ایک نالائق رپورٹر جو ہے, ایک کامرس کا ایک رپورٹر رہا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ 2200 روپے کی, اور کنسسٹنٹلی لوگ کہہ رہے تھے 22,000 نہیں مطلب 2200 ارب روپیہ جو 10 سال سے یہ دے رہے ہیں, اگر یہ وہ عوام کو دے دیتے, سستی بجلی کر دیتے, تو جو ہے کیا حرج تھا کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیے آپ نے مہنگی بجلی کر بھی لی ہے, مگر کم از کم بجلی بنا کے وہ پیسے لیتے. ڈاؤن سائڈ یہ ضرور تھی کہ پھر فیول کی کاسٹ آنی تھی, یہ بھی تو ایک بچت ہوئی ہے. اور یہ سولر کی طرف یہ انقلاب بھی نہیں تھا آنا. جی اوور دا ایئرز جو جس کو ہم کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں, اس کا انکریز ہوا ہے ہمارے ملک میں, اور ان کا پالیسی پہ انفلوئنس بڑا ہے اپنے فوائد کے لیے, اور پاور سیکٹر اس کی پرائم ایگزامپل ہے. جب میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا تو جب اس سیکٹر کی بات چیت یا پریزنٹیشن آتی تھی, آئی کوڈ ایکچولی سی کہ کس ممبر کے پیچھے آئی پی پی کا کون سا مالک بول رہا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان کا انفلوئنس بہت کلیئر ہے, ابھی تک ہے, لیکن بہت دیر یہ ہولڈ کر نہیں پائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک لیول تک ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لوگ پھر اپنے, جیسے آپ نے کہا کہ جگاڑ کا لفظ بھی ہے, بٹ وہ اپنے آلٹرنیٹ سولوشنز کی طرف مارکیٹ موو کرتی ہے. ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے. ابھی بھی میں ہارون جو آپ سے پوچھ رہا تھا اس سوال کا مجھے جواب آپ سمجھائیے گا کہ ابھی بھی ایک یہ آئی پی پیز والوں کو ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ دن بہ دن جو ہے لوگ جتنا آف گریڈ جائیں گے سولر کی اور بڑھے گی. وہ مطلب 50,000 کے پینل خریدے جا چکے ہوئے ہیں میگا واٹ کے. تو جو لوگ سولر پہ نہیں ہیں, میرے جیسے لوگ جو کہ بلوں کے ذریعے وہ دے رہے ہیں, ان کی بجلی جو ہے یہ 50 سے 100 روپے پر یونٹ پہ چلے جائے گی. تو سولوشن تو نکالنا پڑے گا. ابھی بھی وہ یہ کنواں تو صاف نہیں ہوا, کنواں تو صاف کرنا پڑے گا. ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ, کیا کریں گے؟ اس کے 2-3 سولوشنز ہیں جی. ایک تو یہ سولوشن ہے کہ بالکل آپ کو اب آئی پی پیز کو رینیو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیں ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کریں, بیکاز اس کے آپ نہیں بھی کریں گے
تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ فیوچر آف جو ہے امپورٹڈ فیول وہ مہنگا ہی ہونا ہے, تو ہم کیوں نہ ابھی سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر لیں. سو اس وقت حکومت کو کچھ پیپل سینٹرک تھنکنگ کی ضرورت ہے rather than میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ میں ایک دو چیزیں باقی بھی آپ کے ساتھ اوور آل بھی کرنا چاہ رہا ہوں, مگر انرجی کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے, اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینیو نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو 2014 اور 16 کے درمیان میں لگائے گئے ہیں, یہ تو 11,000 تو چائنیز والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ تو 20 25 سال کے ہیں, تو 25 سال تو انتظار نہیں ہو سکتا, یہاں تو گلے تک معاملہ آ چکا ہوا ہے. یہ فیول مکس چینج کرنا پڑے گا ان کا, بیکاز میں آپ کو بتاؤں 2008 بھی کر لیں گے تو وہ 2200 جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تو وہی کی وہی ہے, اس کا کیا ماڈل بھی بدلنا پڑے گا, بیکاز آپ کے پاس دیٹس ناٹ اے وائبل ماڈل ہے کہ گورنمنٹ جو آلریڈی اپنے ڈیفیسٹ میں بروک ہے وہ کیسے گارنٹی کر سکتی ہے. ان کو سیٹوں کو جو یہ کر رہے ہیں چاہے لوکل ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں یا باہر کے ہیں, ان کو کچھ تو مارکیٹ پہ رسک لینا چاہیے نا. آپ رسک فری کاروبار کر رہے ہیں, اور اب اگر نہیں کریں گے تو لوگ بیسیکلی بجلی خریدنا بند کر دیں گے, اپنی بنائیں گے, آف گریڈ ہو جائیں گے. آئی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ ابھی تو نیٹ میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن لوگ آف گریڈ سولوشن بیٹریز اچھی آ جائیں گی اگلے 2-4 سال میں تو وہ کاٹ دیں گے بجلی. یہ ہم پہلے پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ جناب یہ خلیج کی جنگ کے امپیکٹ اور یہ جو ورلڈ ٹریڈ کے چین اور امریکہ کی جو گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے ہاں جو ہے دنیا بھر میں لوگ جن کے پاس کوشن تھا یا ان کی نیت تھی, انڈیا میں فار ایگزامپل جو ہے انہوں نے 0% لیوی لگایا, حالانکہ ان کی انکم ڈبل ہے, انہوں نے عوام تک بوجھ نہیں آنے دیا. ہمارے ہاں یہ ابھی لیٹسٹ جو ابھی فگرز آئے ہوئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی جو ہے 45% انہوں نے کرائی ہے, اور 1.2 ٹریلین جو ان کی ٹیکس کی کمیاں تھیں, کوئی جو ٹریلین روپیز کے قریب جو ہے وہ یہاں سے پوری کر چکی بھی ہیں. اور ابھی وہ یہ ڈرا رہے ہیں کہ یہ لیوی جو ہے آئی ایم ایف کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 160 تک یہ لیوی ہمیں کرنی پڑ جائے گی. تو اس کا جو مہنگائی کے اوپر امپیکٹ ہے, پیٹرول کی قیمت کا, گیس کی وہ بھی بل بڑھ گئے ہیں اور بجلی کے بھی بڑھ گئے ہیں. عوام آدمی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, فرسی کر رہے ہیں عام آدمی کی مہنگائی کے حوالے سے آنے والے دنوں میں صورتحال؟ جی آئی ایم ایف کے پہلے تو ٹارگیٹس ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں نا. ابھی بجٹ کا خسارہ بالکل آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کی رینج میں ہے, کیونکہ وہ 1% کے آس پاس ہے, اور آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو انہوں نے پرائمری سرپلس کی بات کی ہے 2%, پاکستان کا ابھی بھی کوئی 3% کے پاس ہے, اس میں بھی نہیں تھا. جہاں یہ مار کھا رہے تھے اور کھا رہے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن ہے, جو کہ ٹارگٹ سے 20% نیچے آ گئی. اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے لیوی کا سہارا لیا, نہ کہ ہم اگین جو پرانی بات ہے ہم جو کمپلائنٹ لوگ ہیں ان کو پنش کرنے کی بجائے ہم باہر جاتے اور کہیں اور سے کلیکٹ کرتے, تو ہم نے وہی ایکسٹریکٹ کرنے کو کنزیومر کو پاس آن کر دیا. 2 چیزیں اہم ہیں, یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس پہ جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, انڈسٹریلسٹ جو بنا رہا ہے چیزیں اس سے وہ اپنا پروفٹ نہیں کٹ کر رہا, وہ سارا کنزیومر کو پاس آن کرتا ہے. سو ایک تو انفلیشنری پریشر بڑا کلیئرلی وہ دکھ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے 30% بڑھا دیے گئے ہیں. دوسرا اینگل یہ ہے کہ اسٹیٹ ایکسٹریکٹ کر رہی ہے اپنی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی مشینری کے فیلور کو, وہ بھی لوگوں کو پاس آن کر رہی ہے. سو لوگوں کے لیے تو انفلیشنری پریشر اور کنزمپشن کا ایروژن, اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے اگلے 1 سال میں کہ ان کو اپنی پالیسی چوائسز بدلنی پڑیں گی, دا وے دے لیو لائف, the way they spend life. اور جو نچلا طبقہ ہوتا ہے عامر صاحب, جو ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے سب سے پہلا کمپرومائز وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے خرچے پہ کرتے ہیں. یہ پیغام تو اشرافیہ کے لیے یا جو ہے لیڈ کے لیے ہے کہ وہ اپنے طریقے بدلیں. غریب آدمی کو بیچارے کو تو 2 وقت کی کھانا بھی نہیں مل رہا, نہیں ان کو فورس کیا جا رہا ہے نا جی, وہی فورس کیا جا رہا ہے. بس میری خواہش ہوگی کبھی ہارون صاحب آپ بھی ہمارے پروگرام میں آ کے اچھی باتیں کریں کہ جناب آپ ہر وقت منفی باتیں کرتے رہتے ہیں, ملک کے اندر بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, کبھی تو وہ دن آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ بہت شکریہ ہارون شہید صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.